دعا مانگ کر یہ مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا کب سنے گا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو شکایت ہے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ جس نے سارے جہاں کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، تم ہمت نہ ہارنا، مایوس نہ ہونا، خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ خود دیکھ لے گا۔ زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ ہوں، لیکن امید اور سکون صرف ایک اللہ ہے۔ جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے وہ قبولیت بھی لکھ دے گا۔ تم صرف مانگنا جاری رکھو، باقی رب پر چھوڑ دو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ ایک لمحہ لگے گا اور رب نصیب بدل دے گا۔ اس کی قدرت اور مصلحت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تم بس یقین رکھو اور دعا کرتے رہو۔ دعائیں کرنا نہ چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعاؤں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم شدت سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ بس بہترین وقت پر پانے کے لیے امید کا دامن پکڑے رکھو۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ امید مت چھوڑنا، سب اچھا ہوگا۔ انسان سے امید لگانا چھوڑ دو، آدھے دکھ تو یوں ختم ہو جائیں گے اور باقی تمہاری دعاؤں سے رب کر دے گا۔ سننے والے تو بہت ہیں یا رب، لیکن سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ رب سے مانگ کر رویا نہیں جاتا، اس سے تو رو کر مانگا جاتا ہے۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس رب سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر بار بار آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہیں رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ تم باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ ارے اداس نہیں ہوتے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ ضرور قبول کرے گا دعائیں انشاءاللہ۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں، تو غموں، لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل لازمی ہی دیتا ہے۔ اس لیے یقین رکھو دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی، دعائیں تو فوراً سن لی جاتی ہے۔ بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے
تاکہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر ملے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے، نصیب میں ہے تبھی تو دل ضد کر رہا ہے۔ جب دل ہار نہیں مان رہا تو تم کیوں مان رہے ہو؟ مانگتے رہو، قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے ہی سے تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا، صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ پریشانی ہے، بے سکونی ہے، ارے تو اداس کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا بند نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک دن آپ خود کہو گے، یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا۔ الحمدللہ، ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے انشاءاللہ جب تم اپنی ہر دعا قبول ہوتی دیکھو گے۔ سکون چاہتے ہو؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہیں لیکن قبولیت نہیں ہو رہی۔ کیا لگتا ہے تمہاری یہ آنسو بے سبب ہیں؟ ارے یہ آنسو تو نعمت ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں ان کا بدلہ عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کر کے سکون سے نواز دے گا۔ جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو اللہ تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ جلد ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی۔ ہماری قسمت کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو دعا کرنے سے ملتی اور بدل جاتی ہے۔ کبھی بھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو۔ عنقریب وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو انشاءاللہ۔ کبھی کبھار صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ وہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھرو گے تو وہ سنبھال لے گا، اللہ کے سامنے سجدے میں گرو گے تو وہ تھام لے گا۔ قبولیت کے اتنے وقت بتائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے۔ دعا مانگنا مت چھوڑنا، کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ وہ جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے وہی عطا بھی کرے گا۔ دل ٹوٹ گیا تھا میرا اور خاموش رات تھی، وہ اللہ سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اللہ سے بات کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہے۔ تمہارا اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ کا ایک کن دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور دیکھنا اللہ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل دے گا۔ اللہ کہتا ہے تقدیریں بدلی جا سکتی ہے، پھر بھی تم یقین نہیں کرتے۔ کیا پتا کب کون سی دعا قبول ہو جائے۔ اپنے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ یہ مت سوچو کہ اس سے بری زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے جو دے رکھا ہے وہ لے لیا تو کیا کرو گے۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھنا دعائیں نصیب موڑ دیتی ہے۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے۔ جب اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہزار اور دروازے کھول بھی دیتا ہے۔ کبھی کبھی دل اتنا دکھ جاتا ہے کہ دل صرف اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ گفتگو نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کہانیاں مکمل کرتا ہے، اس کے ایک کن پر تقدیریں بدل جاتی ہے۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ قسمت کا لکھا بھی بدلتا ہے۔ لوگ بھول بیٹھے ہیں
कोई ऊपर आसमान पर है जो फैसले करता है। कभी सोचा है बिन मांगे जो अल्लाह ने अता किया है वो वापस ले लिया तो क्या करोगे? कभी सोचा है जो तुम चाहते हो ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, अल्लाह ने तुम्हें दे दिया तो क्या करोगे? कभी सोचा है जिसको अपने से कमतर समझते हो वो अल्लाह की नज़र में तुमसे बेहतर हुआ तो क्या करोगे? कभी सोचा है जो तुम हमेशा सोचते हो कि ज़िंदगी इससे बुरी तो हो ही नहीं सकती, अगर हो गई तो क्या करोगे? कभी सोचा है जो तुम कभी अल्लाह का शुक्र नहीं करते, बस मांगते ही रहते हो, जो उसने नाशुक्री पर पकड़ लिया तो क्या करोगे? कभी सोचा है जो तुम समझते हो खुद को दूसरों से बेहतर, वो जिनके राज है दुनिया के सामने, कल को तुम्हारा पर्दा उठा दिया उसने तो क्या करोगे? कभी सोचा है वो जो अपने पसंदीदा लोगों को आजमाइश में डालता है, जो तुम्हें उसने आजमाना छोड़ दिया तो क्या करोगे? जब तुम अल्लाह से बात करते हो वो पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुनता है, तो ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं आने वाला। वो बदलेगा तकदीरें, हर आजमाइश ख़त्म होगी। जब तकलीफ हद से बढ़ जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह की मदद आने वाली है। अल्लाह अगले कुछ लम्हों में तुम्हारा मुकद्दर बदल सकता है। दुआ करना कभी मत छोड़ना। अगर मोजिज़े ना होते तो अल्लाह तुम्हें दुआ मांगना सिखाता ही क्यों? दिलों में रहने वाला दिलों के हाल भी जानता है। टूटे हुए दिल कहाँ जाते हैं? टूटे हुए दिल कहाँ जाते हैं? टूटे हुए दिल अल्लाह से जुड़ जाते हैं। हो सकता है तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए टूटना पड़े, हो सकता है तुम्हारा टूटना ही तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ तक ले जाए, हो सकता है तुम्हारे इंतज़ार का अजर तुम्हें मिलने ही वाला हो सकता है अल्लाह तुम्हारी कहानी मोजिज़े से मुकम्मल करने ही वाला हो। तहज्जुद के वक्त बेबसी से आसमान की तरफ उठे हाथ नसीब बदल देते हैं और मोजिज़ों को ज़मीन की तरफ खींच लाते हैं। तो सोचो जिसने माँ को बनाया है वो खुद कैसा होगा। अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारा नसीब खुद लिखने का इख्तियार देता तब भी तुम अपना नसीब इतना बेहतरीन ना लिख सकते जितना उसने लिखा है। मायूस क्यों हो ज़रा सी देर पर, भूल गए हो तुम्हारा अल्लाह कौन है? हमने गिर कर देखा है अल्लाह के अलावा कोई नहीं थामता। अल्लाह पर तवक्कुल के रास्ते पर चलने वालों की मंजिल गुन होती है और फिर सुकून आ जाता है जब ये समझ लो कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है। चीज़ें खराब होती हैं पहले से ज़्यादा बेहतर होने के लिए। उस आजमाइश के बाद अल्लाह का मोजिज़ा है तुम्हारे लिए। जब वो कुन कहता है तो वक्त बदलता है, मोजिज़े होते हैं और दुआएं सुन ली जाती है।